بہا کے لے جاتا ہے. ہر چیز اس کے سامنے جو آتی ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، وہ گاڑی ہو یا گھر ہو، وہ انسان ہو یا کچھ ہو، بہہ جاتی. سفر کے مہینے میں ایک سیلاب آنے والا ہے. ایک سیلاب یہ ہے جو ہمارے لیے ہے، اللہ کی ناراضگی بن کے آیا. حکمرانوں بادشاہوں کی وجہ سے نہیں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے. ایک سیلاب یہ ہے، ایک سفر کے مہینے میں سیلاب آنے والا ہے. یہ سیلاب دیکھا ہے وہ اندیکھا ہے. ٹافی گری، ماں نے کہا بیٹا گندی جگہ پہ ٹافی گری ہے، نہ اٹھانا، اس پہ جراثیم لگ گئے ہیں. بچے کو لفظ جراثیم پہلی دفعہ ماں باپ نے کانوں میں ڈالے کہ جراثیم کچھ ہوتا ہے، حالانکہ جراثیم نظر تو نہیں آتے. اندیکھی مخلوق کا نام جراثیم، اندیکھی مخلوق کا نام جنات، اندیکھی مخلوق کا نام فرشتے، اندیکھی دنیا کا نام جنت، اندیکھے قید خانے کا نام جہنم. یہ اندیکھا نظام نظر تو نہیں آتا، پر پہلے دن بچے کے ذہن میں ہے کہ جراثیم کوئی چیز ہے. پہلے دن اس کے ذہن میں ہے کہ جراثیم کوئی چیز ہے. اگر ماں باپ پہلے دن کہیں کہ بیٹا اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، یہ عمل کریں گے اس سے یہ ہوگا، معصوم بچہ پہلے دن سے، پہلے دن. ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے 1.5 سال کا، میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو آ کے کپڑا ڈال کے بیٹھتا ہوں، اٹھا کے کپڑا لے آئے. بیچ نے اب کھانا کھانے بیٹھنا ہے، انیا انیا کہنے لگا، کھانے کو انیا کہتا ہے، کپڑا لے آیا. میں نے پگڑی اتار کے رکھی تو اسے پتا ہے پگڑی اس دراز میں ہوتی ہے، پگڑی اٹھا کے اس دراز میں رکھا ہے. معصوم چھوٹا سا بچہ جس نے چلنا ابھی سیکھا، ابھی بھی چلتے گر جاتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ بچے کی زندگی میں کہاں تربیت کے الفاظ کی ضرورت ہے، اور پوری زندگی ضرورت ہے. پوچھا اولاد کی تربیت کب تک؟ سن لینا. کہا جہاں تک انبیاء کا سلسلہ چلا ہے. کہا ہر نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، 40 سال تک اولاد کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، 40 سال تک. اور ہر نبی کو بکریاں کیوں چروائی گئی؟ جو نبی تو ہر نبی کو تو تخت پہ بٹھایا جاتا، ان کو مساحیوں میں بٹھایا جاتا، نہیں، ان کو بکریاں چروائی گئی. اور بکری کا سر اوپر ہوتا ہے، بھیڑ کا سر نیچے ہوتا ہے. غور سے سننا. اور موسیٰ علیہ السلام کو بکری کی وجہ سے، ایک بکری تھی بھاگی، ان کے ریوڑ سے بھاگتے بھاگتے تھکا دیا. انہوں نے کہا آج تم مل تو صحیح. آگے موسیٰ جلالی بادشاہ تھے، تیری ہڈیاں توڑ دوں گا. پر جب بکری ملی نا، بکری ملی، اس کی ٹانگیں دبانے لگے، تھک گئی ہوگی. اللہ کو ترس آیا، اللہ نے نبوت دے دی، اس کی ٹانگیں دبانے لگ. 40 سال تک نسلوں کو ضرورت ہوتی ہے تربیت کی، 40 سال تک. اور بکریاں مجاہدے کے ساتھ، آخری مجاہدہ ہے بکریوں کے چرانا، آخری مجاہدہ ہے. بھیڑ چال کیوں کہتے ہیں؟ ایک بھیڑ سر نیچے ہے، جہاں جاتی ساری بھیڑیں وہیں جاتی ہیں. بکری ایسا نہیں کرتی، بکری کے مزاج میں اور نظام ہے. تو ایک لشکر آنے والا ہے پریشانیوں اور بربادیوں کا سفر کے مہینے میں. توجہ سے سنیے گا. ایک سیلاب آنے والا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے، مسائل اور مشکلات کا. اس مسائل اور مشکلات کے طوفان کا رنگ پیلا ہے. سفر. اس پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے سیلابی پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس سیلاب کا رنگ یلو، پیلا ہے، پیلا ہے. اور وہ نظر نہیں آئے گا، اور بڑی بڑی آفتیں اور بربادیاں لاتا ہے، اور بڑی بڑی پریشانیاں لاتا ہے. روٹی چھین لیتا ہے، امن چھین لیتا ہے، ہاں، زندگی میں سب کچھ چھین جاتا ہے. 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا. 2 مہینے. ایک مہینہ 15 شعبان جس میں فیصلے ہوتے ہیں، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال، کس کو کیا 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 ملنا ہے. ایک فیصلے وہاں ہوتے ہیں اوپر. اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض اوقات ہواؤں کا سیلاب آتا ہے،
جس کو یہ کہتے ہیں بگولا بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سیلاب ہے ہوا کا، اور اس کے سامنے جو چیز آتی ہے، وہ جہاز ہے، وہ بلڈنگ ہے، وہ گاڑی ہے، اس کو گھماتا ہے اور دھواں کیسے لے جاتے۔ مجھے یاد ہے یہاں شکر گڑھ نارنگ منڈی اس طرف ایک دفعہ ہوا کا سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، ٹریکٹر اٹھا کے لوگوں کی چھتوں پہ پڑے ہوئے تھے، اور کوئی ٹریکٹر کہاں پڑا ہوا تھا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ شہرائے کراکرم، شہرائے ریشم بن رہی تھی، میں وہاں تھا، وہاں ہوا کا سیلاب آیا، سیلاب سے مراد طوفان آیا، ہمارے تارکول کے تارکول کے ڈرم سوچو کتنے بھاری ہوتے ہیں، وہ نہیں تھے، کہاں گئے؟ کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ کئی عرصے کے بعد پہاڑوں پہ گئے تو وہاں پڑے ہوئے، ہوا نے اٹھایا وہاں پھینک دیا، پتھر اٹھائے پھینک دیے۔ میں وہاں کھڑا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب آیا تھا، آج وہاں ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، اور میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ طوفان آیا ہوگا اور پھر پتھر اڑے ہوں گے اور پتھر لگے اور زمین یہاں سے اٹھی، اللہ نے آسمان تک لے گئی، اتنا اونچی گئی کہ مرغوں کی بانگیں آوازیں بھی آسمان والوں نے سنی، جانوروں کی بھی، اللہ نے وہیں سے زمین کو نیچے پھینکا۔ آج وہاں ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، کوئی چیز وہاں ڈوبتی نہیں ہے۔ میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، آدھا اسرائیل میں ہے، آدھا اردن میں ہے۔ کوئی ایسا سیلاب ہے جو نظر نہیں آتا، آنے والا ہے، تیاری کریں، سوچیں، نظر نہیں آتا اور ایسے بہا کے لے جاتا ہے اور برباد کر دیتا ہے، بعض اوقات نسلوں کو برباد کرتا ہے، بعض اوقات انسانوں کو برباد کرتا ہے، اور بعض اوقات خاندانوں کو برباد کرتا ہے، بربادی کرتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ میں ہاروت اور ماروت کے اس بابل میں گیا جہاں سکندر اعظم 32 سال کی عمر میں مرا تھا، جس نے حکومتوں کو فتح کیا تھا، اور اس کنویں پہ گیا جہاں فرشتے تھے۔ قرآن میں ہے ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا، وہ فرشتے تھے۔ اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے، دونوں جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ عمل کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اگر نہیں کرو گے یہ فائدہ ہوگا۔ وہ آزمائش تھی کہ کون آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کون آزمائش میں بہہ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں ایک ایسا نظام آ رہا جو بہت سو کو لے کے بہہ جائے گا، کسی کا رزق، کسی کا بخت، کسی کی صحت، کسی کی مقدر، کسی کا پلاٹ، کسی کا کاروبار، کسی کا بیٹی، اور کسی کی طلاقیں، اور کسی کے جھگڑے، اور کسی کی لڑائیاں، اور کہیں نفرتیں، اور کہیں خون ریزی، اور کہیں کیا 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 کیا۔ لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے۔ جو آنکھیں کھول کے چلے گا وہی چل سکے گا، جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ ایک سیلاب آنے والا ہے، جیسے کوئی فتنے اٹھتے ہیں نا تو سیلاب آتا ہے، بڑے بڑے استقامت والے ہل جاتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پھر ان کے سامنے دلیل ہوتی ہیں، ہمارے گھر والے ساتھ نہیں دیتے، فلاں کہتے ہیں ماں کی خدمت ہے، فلاں کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا یہاں کوئی ترقی، کوئی کامیابی نہیں پڑی، اور فتنے اٹھتے ہیں۔ جتنے خوش قسمت انسان ہیں جو ان فتنوں کے لیے دن رات اعمال پہ لگے ہوئے ہیں، میں ان کو شاباش دیتا ہوں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو ان فتنوں کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اور بعض اوقات فتنہ اپنا روپ اور رنگ بدلتا ہے، سوچ لیجئے گا، ذرا توجہ سے سنیے گا، فتنہ اپنا روپ اور رنگ بدلتا ہے۔ میں نے معافی مانگ لی ہے، وہ معافی مانگنا نہیں ہوتی، وہ اپنا روپ اور رنگ بدلتا ہے فتنہ، تاکہ جو اعمال کر رہے ہیں پوری دنیا میں وہ مطمئن ہو جائے کہ فتنوں نے معافی مانگ لی ہے۔ نہیں، خیال کرنا ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ ایک اور گہرا دھوکا ہے، ہماری طاقتور دعائیں، ہمارے طاقتور عمل، ہماری طاقتور ترین عمل نہیں رکیں گے، ہم اپنی طاقت میں اعمال کی دنیا میں آگے بڑھیں گے، فتنوں کے روپ، فتنوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔
تو سیلاب آنے والا ہے، اس کے لیے کیا سوچا؟ اور جو موجودہ سیلاب ہے اس کے لیے کیا سوچا؟ جو موجودہ سیلاب ہے اس کے لیے میں ایک عمل کراؤں گا، آئندہ جمعرات پانی کی بوتل کہیں سے نہ ملے، تسبیح خانے میں پڑی ہے پوری دنیا میں، وہ بوتل جا کے کسی نہر میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں، کہیں پانی میں ڈال دیں، یہ سیوریج کے پانی گٹر نالی میں نہیں۔ اعلی حضرمی بہت بڑے صحابی ہیں جنہوں نے سیلاب کے نظام کا ایک عمل کیا ہے۔ دیکھو بات سنو، جہاں سیلاب سے بچنے کی روک تھام اسباب کی دنیا میں بہت ضروری ہے۔ بادشاہوں کی مسلسل وارننگ آ رہی ہے، آپ کی موبائل کی ٹونوں میں بھی یہ بہت ضروری ہے اسباب کا اختیار کرنا، وہاں اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کا اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو ایک دم بادل پھٹے ہیں یہ تو سیلاب نہیں ہے، یہ تو اوپر کی طاقت ہے جو اوپر کے سیلاب کو بھیجتی ہے۔ ایسے بادل پھٹا اور اس میں سے ایک دریا پانی کا آیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ یہاں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو کائنات پہ غالب ہے، وہ رب ہے، رب۔ اس بادشاہ کی ضرورت ہے جس کا غلبہ ساری نظام پہ، ساری کائنات پہ ہے، اس بادشاہ کی ضرورت ہے۔ آئندہ جمعرات ایک عمل کراؤں گا، پانی ہو اس پانی پہ عمل کراؤں گا اور تاریخ بتاؤں گا اس کی کہ پوری دنیا میں جب بھی پانی کے عذاب آئے اور پانی کی طاقت آئی اور پانی کی قوت آئی، اس وقت بڑی بڑی ہستیوں نے کیا کیا۔ اور صرف 4 لفظوں کا وظیفہ پڑھواؤں گا، صرف 4 لفظ ہیں مختصر سے، جو حدیث سے ثابت، جو قرآن سے ثابت ہیں، اور وہ پانی جا کے پوری انسانیت کی نیت کر کے کسی دریا، سمندر، نہر میں ڈال دیں، آپ کر لیں گے۔ بھلا آپ چاہے اونچی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے اوپر پانی کا سیلاب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ نے اپنا نظام بھی بتا دیا، تو جتنی اونچی جگہ پہ رہے، اوپر سے چاہو تو اوپر سے سیلاب لے ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو بادل پھٹنا کہہ رہے ہیں، بادل پھٹنے میں کتنا پانی آیا؟ کیا بتاتے ہیں واقعات جو موجودہ ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں؟ کتنا پانی آتا ہے؟ ہاں، گاڑیاں، بسیں، ہر چیز بہہ کے چلی جاتی ہے، اتنا پانی تو آتا ہے۔ ایک طوفان ہوتا ہے، بادل پھٹنے کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طوفان ہوتا ہے۔ ہاں، آئندہ جمعرات انشاءاللہ پانی کی بوتل بھر کے لائیے گا، نہ ملے تو تسبیح خانے سے بوتل لے کے یہ کولر والا پانی، زمزم کے کولر کا پانی، ہر کولر سے ایک گھونٹ بھر لیں، گھر جا کے پیئیں اور اس کا کوئی پانی میں ڈال دیں، بہتے پانی میں۔ پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پانی کے نیچے کون سی دنیا ہے، پانی کے نیچے کے فرشتے کون سے ہیں۔ یہ بتائیں حضرت میکائیل کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ بارش کا نظام، میکائیل۔ معلوم ہوا کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو بٹی ہوئی اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہیں، کچھ بارش کے، کچھ پانی کے، کچھ نظام ہیں، بڑی ہوئی ہیں، کوئی نظام ہے۔ آئندہ جمعرات تیاری کر کے آئیے گا، اور اس جمعرات آنے والے سیلاب کی تیاری کریں، جو سفر کے مہینے میں ہر سال ایک سیلاب آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے۔ اور بتاؤں، غور سے سنیے گا، ایک رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں، دروشی پڑھ۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے، میری امت کی سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی۔ اور نظر کو 3 چیزیں، نظر سے بندہ 3 چیزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ پھر سنیں غور سے، نظر بد سے جو بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلے کلام الہی، وہ کلام الہی۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ، جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ کلام الہی سے مراد قرآن، فرمان مصطفیٰ سے مراد مسنون دعائیں۔ اور تیسری چیز نظر سے جو بچتا ہے، کسی کی نظر میں رہتا ہے تو نظر سے بچتا ہے۔ ایک مخلص مجھ سے بیعت ہوئے سن 2000 میں غالباً،
اس دن سے آج تک ایک لفظ کہتے ہیں، بس نگاہ دعا، بس نگاہ دعا، بس نگاہ دعا۔ لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ وہ فقیر کہتا کیا، نگاہ دعا۔ اور سنو غور سے، وہ نگاہ دعا میری نہیں ہے، میں خالی بھانڈا ہوں، خالی برتن ہوں۔ جن بزرگوں سے میری نسبتیں ہیں، جنہوں نے مجھے خلافتیں توجہات دی ہیں، وہ انہی کی ہیں نگاہ دعا۔ فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، وہ انہی کی نگاہ دعا ہے۔ بچے کو سب کچھ دے دو، اما نہ دکھاؤ، اس کو چپ کرا کے دکھا دو۔ اس کو دنیا کی ہر چیز دو، اما نہ دکھاؤ، بچے کو ماں نہ دکھاؤ۔ اس کو نگاہ چاہیے۔ جو نگاہوں سے ہٹ جاتے ہیں فتنوں کی آندھیوں میں، جو نگاہوں سے ہٹ جاتے ہیں فتنوں کے طوفانوں میں بہہ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ اب یہ نگاہ اتنی ضروری تو ہے، اسی نگاہ نے تو صحابی بنائے ہیں۔ ہاں، ورنہ عربی جاننے والے تھے۔ میرا اللہ کہتا ہر صحابی کے سرانے قرآن پڑھا ہوتا، صبح اٹھتے قرآن پڑھتے، وہ عربی جاننے والے تھے۔ نہیں، کسی صاحب نظر، کسی صاحب دعا کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے ایک دلیل دی، اگر زندگی میں سبق جاری رکھنا ہے تو صاحب نظر، صاحب نگاہ کی نظر میں رہنا، نگاہ دعا۔ اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک جنات کا غول ہے جسے کہتے ہیں نا شیطان ابیض، شیطانوں کا ایک پورا لشکر ہے جو سفید رنگ کا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ صفرا ہے، پیلا ہے۔ ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے۔ سوچیں، انسان جو نظر بد لگاتا ہے اس کی نظر اتنی ہی طاقتور ہے، اتنی طاقتور تو ہے کہ کتنے واقعات آپ نے دیکھے، میں نے سنے، کچھ دیکھے کہ پنچکی چل رہی تھی پہاڑوں پہ جو پانی سے چلتی ہے، دو نظر لگانے والے تھے، ان میں ایک اب بھی موجود ہے۔ اسے کہا پتھر توڑ، تو کہتے ہیں نظر پتھر توڑ دیتی ہے۔ اس نے ایسے دیکھا، اس نے پھر دیکھا، ہٹ ہٹ، اس نے ایسے دیکھا، ٹھا وہ توڑ گیا پتھر۔ یہ تو انسان کی، میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ سنا کے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو انسان کا حال ہے، جنات کی نظر کی کیا طاقت ہوگی۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، مشرقین مکہ نے جہاں سارے ہیلے کیے میرے حضور پہ وار کے، وہاں نظر بد کا بھی ہیلا کیا۔ ایک بندہ مشہور تھا جو چیلنج پہ نظر لگاتا تھا، اس کو لے آئے، کہا حضور پہ نظر لگا، محمد پہ نظر لگا اور ان کو موت میں مار دے، نظر لگا کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اس نے نظر لگائی اور اپنی پوری جان ماری، اپنی پوری کوشش کی، رب نے اس کو ناکام کیا۔ کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس۔ پہلے حضور کے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے، گن مین ہوتے تھے، حضور کے گن مین سیکورٹی گارڈ رکھنا کوئی نافرمانی نہیں، حضور کے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے۔ میں نے کئی لوگوں سے تب سے سنے، فلاں بزرگ کی دیکھیں جی ویڈیو ہے، ان کے ساتھ گن مین ہے، حضور کے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے دن اور رات میں۔ آخر ایک دفعہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، اب آپ لوگوں کو ایک طرف کر دیں، اب ہم نے خود براہ راست آپ کی سیکورٹی کا اپنے ذمہ لے لیا۔ اور یہ اتنا عرصہ اللہ اس سے پہلے بھی لے سکتے تھے، اللہ نے پہلے کیوں نہیں لیا؟ قیامت تک کے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی ہو تو سیکورٹی رکھنا جائز ہے۔ بعض بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، ان کی سیکورٹی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، انسان اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ نظر لگاتے ہیں، ان کا کام صرف نظر لگانا۔ نظر اتنی طاقتور تو ہے کہ انہیں اللہ کے حبیب کے بارے میں یقین تھا کہ بس نظر سے نعوذ باللہ اب یہ محمد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ تو آج تک زندہ ہے، ہمارا یقین ہے میرے آقا روزہ اطہر میں زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہے۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں میرے حضور کو، یہاں سے فرشتے وہاں براہ راست سنتے ہیں، براہ راست۔ ہاتھ مبارک نکلا روزہ اطہر سے، لوگوں نے چوما، واقعات، آواز آئی، میرے بیٹے وعلیکم السلام، صلاۃ و سلام پیش کیا۔
वाकयात हैं। तो हुजूर ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ एक काम करते हैं, इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये छेड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हादसे नहीं करवाते, ये जख्म, ये खून नहीं चूसते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हर बंदे को नजर लगाते हैं, बस नजर लगाते हैं, और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं। पूरे सफर के महीने में इनके लश्कर का एक सैलाब निकलता है, सैलाब उठता है, और वो सैलाब नजर लगाता है। अंग्रेज गोरा इवल आई बेड आई नजर को इतना माने कि बाप हम क्या माने, इतना जाने हम क्या जाने। अंग्रेज नजर बद को इतना माने। अगर नजर बद का पता करना है, अपकरी की साइट पे चले जाएं, वहां जादुई लाइब्रेरी है, उसको खोलें। सैकड़ों अंग्रेज की किताबें पढ़ी हैं नजर बद के ऊपर, हम एकत्र कर रहे हैं। मजीद लोग इसके लिंक भेज रहे हैं, जो भेज रहे हैं हम उस पर डाल रहे हैं, आप भी तलाश करके भेजें। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है, उसका रंग पीला होता है लश्कर का। जैसे बास जिन्नात उनका रंग धुएं की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग शोले की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग सफेद है, बास जिन्नात ऐसे हैं उनका रंग पीला है, सफरों पीला है। और वो लश्कर, उनका काम सिर्फ नजर बद लगाना है, घर को, रिस्क को, सवारी को, सवार को, गाड़ी को, और दुकान, मकान, जिंदगी का कोई भी निजाम है, बस नजर बद लगाते जाओ। मेरे हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद से होगी। उस दिन में एक साहब कहने लगे, उनके पीर साहब थे, अभी पिछले साल इसी साल फौत हुए, आमिर थे, अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मेरे पास 90% जितने लोग मुश्किलात, मसाइल, जादू, जिन्नात, नजर बद इसमें डसे हुए या बीमारियों और दुख में, उनमें 90% वो लोग हैं जो नजर बद के मारे और डसे हुए। तो सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात नजर बद, जिन्नात नजर बद, उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां पूरा साल तेज करते रहेंगे पूरा साल। अपनी खंजर, अपनी तलवारें, अपने भाले, अपने नेज़े पूरा साल तेज करते रहेंगे। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आपको, अराफात के मैदान में खड़े थे, एक जगह फंस गए, गेट खोलना था, अब अमाल कर रहे हैं। मैंने नेक फाल समझा, मेरे साथ छोटा सा बच्चा था, मैंने कहा ये बताओ गेट खुलेगा, हम इधर से जाएं या कोई और रास्ता अख्तियार करें। हर तरफ इंसानों का तूफान था, अराफात में जो मुजदलिफा जा रहा था। कहने लगा यहां ठहर जाएं, गेट खुलेगा। मैं कहा यकीन है अब खुलेगा, और अनहोनी ऐसी हुई, वो गेट खुला, और जब खुला ना तो यहां इंसानों का एक तूफान ऐसे निकला, ऐसे ही एकदम दीवार हटेगी, और वो याजूज माजूज और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए, एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। और इंसान निहत्ता, और जिसके पास है सूरत कुरैश, उससे ऐसे डरेगा जो गुमान से बालातर है, ऐसे डरेगा गुमान से बालातर। एक खातून फौत हो गई, उसका जनाजा जा रहा था, जनाजा उसने पाया पकड़ा, और लगते लगते जनाजा खंबे से जो लगा, मई उठ बैठी। कुछ अरसे के बाद चलते फिर फौत हो गई। पीछे बंदा कहेगा खंबा बचा के, खंबा बचा के कहीं फिर न लग जाए। एकदम ऐसे तूफान उठेगा,
और जिसके साथ सूरत कुरैश है ना, वो कहते सूरत कुरैश बचा के, सूरत कुरैश बचा के, बच के क्या करना, ये बंदा सूरत कुरैश वाला है, हटो हटो हटो। अपने हजरत के साथ जा रहा था, कई बार सुनाया, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, हजरत मुस्कुरा दिए तो फरमाने लगे जिन्नात देखेगा जी, ऐसी उंगली ऐसी की जैसे विक्ट्री बनाते हैं एक आंख के साथ। मैंने ऐसे देखा ना, कोई जन वहां, कोई वहां, कोई बच्चे खेल रहे, कोई क्या। तो एक बच्चा कहने लगा दूसरे बच्चे को, इनको छेड़े मजा आएगा, ऐसे खाम खा छेड़छाड़ मजा आएगा। एक बाबा बैठा था पुराना, वकवत नहीं आती माफ कर लो, हाथ ना लगाना इनको, ये हिजबुल बाहर का आमिल है, मेरे हरसत के बारे में इशारा कर, मेरे बारे में नहीं उनके बारे में इशारा करता, ख्याल करना, इनको हाथ ना लगाना, ना छेड़ना, ये हिजबुल बाहर के आमिल चाह रहे हैं। अभी सफर में वो चिल्ला भी शुरू है, ओ जो बच्चे दौड़े। तो जो सैलाब आने वाला है जिसमें सूरत कुरैश जिसके पास होगी, सूरत कुरैश। और बताऊं, सूरत कुरैश फितनों को खत्म करने के लिए, क्योंकि इसमें अमन है ना, फितनों को खत्म करने के लिए नंगी तलवार है। ये जो फितने हैं, जो इनको खत्म करने के लिए सूरत कुरैश पढ़ेगा, हाँ उसको लौट के जो चीज मिलेगी हैरत अंगेज मिलेगी, बरकत, ताकत, कुव्वत। फितनों को खत्म करने के लिए नंगी तलवार है सूरत कुरैश। हासिदीन, दुश्मन, शर पसंद, फितने, उनको खत्म करने के लिए, उनकी जड़ें खत्म करने के लिए, उनकी नस्लों को खत्म करने, बहुत ताकतवर। अगर कोई इस नियत से पढ़ेगा वो तासीर 1000 गुना पाएगा। मेरी बात ऐसे आम अल्फाज नहीं है, मैं बड़ी वसूख और सनत के साथ बातें बैठ के करता हूं, फिर भी अपनी बात का दावा नहीं करता। 1000 गुना तासीर पाएगा जो सिर्फ और सिर्फ फितनों की को खत्म करने की नियत करके गेंद को जिस जोर से दीवार पे मारोगे उसी जोर से वापस आएगी, उसी ताकत से वापस आएगी, उसी ताकत से वापस आएगी। तो एक सैलाब होने वाला है जिसमें सिर्फ मैंने सैलाब का ये एक रेला बताया है, उस रेले में वो होंगे जिनका काम सिर्फ नजरे बद लगाना है। इस तरह के कई रेले आएंगे, ये पहला रेला है। ये सैलाब की पहला निजाम है छल का, सैलाब का। एक सैलाब आने वाली है, छल आने वाली है और वो रगड़ देगी और उसका काम सिर्फ नजरे बद डालना है। तो आप में से जल्दी जल्दी बताएं कौन तैयार है नजरे बद डलवाने के लिए? एक ये तैयार है, वो तैयार है, ये तैयार। शाबाश सद्दा जी में तो लगती हैं ये मेरा 10 सुनना ही भाई, ईमान को शाबाश है, सुते पेन सारे आके हाथ तैयारी से, वाह भाई वाह। आधा में छोड़ना वैसा मुड़ कोई वेनी सट्टी, कौन वे किसी दर्द मंदा दे जख्म ते वल पट्टी, सारी उम्र मगरूरियां असा रोंदियां उम्र कट्टी, सारी उम्र मगरूरियों असा रोंदियां उम्र कट्टी। मैंने कहा कौन है जो नजरे बद लगवाने के लिए तैयार है? हाथ खड़े कर रहे हैं, ये सोए हुए हैं, ये सोए हैं। देखे ना बात का टेम्पो, मुझे याद था मैंने हाथ खड़े करवाने हैं, मुझे याद था मैंने हाथ खड़ा करवाना है। बात के दरमियान में मैंने बात का, अब बताओ कौन तैयार है? कहते हैं हम तैयार है नजरे बद डलवाने के लिए। आओ पीले जिन्नात तूफान, आओ हम पे नजरे बद डालो। तैयार हो? आमीन कह दूं? बोलो आमीन कह दूं? एंड वादा करो नहीं सोओगे, इसलिए उठाता हूं। आज मैंने किसी को नहीं उठाया, मैं क्या चुप कर इनके हाथ खड़े करवाऊंगा। मैं आज महसूस करे मैंने किसी को नहीं उठाया, एक को भी नहीं उठाया। आखिर में मैंने कहा इनके हाथ खड़े कराऊंगा, कौन है नजरे बद डलवाने के लिए तैयार है? वो कहते हम तैयार। उस शख्स के तुमसे मरासम हो तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर, खाबीता परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, ढूंढा जिससे वक्त की दीवार गिराकर, मैंने तो कहा था मेरे दिल में रहा कर, मैंने तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। वो मिल भी गया, मुठ भी गया मौज हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहां है, तू हल्का यारा में जरा मोहतात रहा कर। मैं कहता हूं दिल में रहें, मैंने तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। अभिला तो बरसों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला ना था,
اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا، میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا، میرے دل میں کہا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا، جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا، پس پردہ سن کے تیری صدا میرا شوق دید جو پڑ گیا، مجھے اضطراب کمال تھا، یہی وجد ہے یہی حال تھا۔ میں نے تو کہا تھا میرے دل نے رہا کر، جب دل میں نہیں رہے گا پھر نیند میں آئے گا، پھر کہے گا آؤ جنات مجھ پہ نظر ڈالو، پھر ہاتھ کھڑے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے میں جو اٹھاتا رہتا ہوں وہ خیر ہے، اٹھاتا رہتا ہوں جگاتا رہتا ہوں، قدم قدم پہ خیر ہے، اور جگاتے رہنا ہی خیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جگہ نہ جگاؤ، اگر تو جگائے ہم بائیکاٹ کریں گے، پکا کر لو، نہ جگانا خیر نہیں ہے، تو یہ تیرے حال پہ چھوڑ دیا، اس سے بڑی کوئی سزائی خود نہیں ہے۔ ہاں یہ میں چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں، بڑا گہرا ہے، تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا مرشد نے یا بڑے نے، اس سے بڑی کوئی تیری سزا ہی نہیں ہے۔ تو سیلاب آنے والے ہیں، اس کی تیاری کر لے، اور اس کو پڑھیں گے تو موجودہ جو سیلاب ہے اللہ اس میں بھی عافیت فرمائے گا، اور اس کے پڑھنے میں انگریزوں پہ جو سیلاب آیا، ہندو پہ، سکھوں پہ، عیسائیوں پہ، دنیا میں جہاں جہاں سیلاب ہے، ہمارے دل میں سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ جہاں جہاں عذاب آیا، جہاں جہاں بلا آئی، پانی کے طوفان نے سب کچھ توڑ کے رکھ دیا، ہم بیٹھ کے روئیں، مسلمان مرے تو روئیں، غیر مسلم مرے تو روئیں، اے اللہ کلمے کے بغیر مر گئے، ہائے کیا بنے گا۔ ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، سب کے لیے نفرت کا جذبہ نہ ہو، خاص کر جہاں پاک۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی پتہ نہیں کس ملک میں سیلاب آیا، انگریزوں کے ملک میں، کہنے لگا دیکھنے اتنے بندے مر گئے، ٹھیک ہوا۔ میں کہنا کر رو رو، میرے دل میں دکھ ہو، غم ہو، رو۔ تو سورۃ قریش 40,000، 70,000، 90,000، اگر اس دوران کوئی وظائف چھوڑنے پڑ جائے چھوڑ دیں، بعد میں پھر اس وظیفوں میں آ جائیں، اور 12 ربیع الاول تک اس پہ ڈٹ جائیں۔ میں نے 1 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، 5 سوا لاکھ، اتنے سوا لاکھ کرنے ہیں، اور اگر فیصلہ کر لیں کہ میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے تسبیح خانہ اس کے سارے نظام اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہوں، اس کے ساتھ حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، سچی بات ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے انشاءاللہ۔ تو سورۃ قریش طوفان سے، سیلاب سے، آفات سے بچا کے دکھائے گی، اور اللہ کی مدد کو چاکتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور صرف آپ نہیں، غور سے سنیے گا، اگر جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں اور دھیان سے پڑھ لیں، جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اگر سورۃ قریش یقین سے پڑھ لیں، سورۃ قریش، اللہ پاک اس کے اندر نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے، نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے، نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2 چیزیں، نسلوں کی بھوک جسے لوگ کہتے ہیں، ضرورت، کبھی ضرورت کم نہ ہو، کبھی ضرورت کی خاطر دھکے نہ ہو، اور اگر امن کہتے ہیں، نسل 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 در نسل، تو اس میں اللہ نے رکھا ہے۔ ورنہ کھانے کے بعد 3 دفعہ، ورنہ 101 بار سورۃ قریش پڑھیں، تھوڑی یا زیادہ، فیصلہ کر لیا انشاءاللہ۔ اب سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کریں گے، وہ اس وقت ہوگا جب توجہ سے بیٹھیں گے، جاگیں گے، اللہ سے مانگے وہ آنکھ، اے اللہ جو آنکھ کسی فقیر کے سامنے جا کے بند ہو جائے اور دل بند ہو جائے۔ اس کی مثال بارش، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں نا، ہم بارش کا پانی جمع کر رہے ہیں، ہمارے تسبیح خانے کے ذمہ دار بہت توجہ سے بارش کا پانی جمع کر رہے ہیں، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں،
बहुत जिम्मेदारी से जमा कर रहे हैं। बारिश ही हो और बर्तन ऊंधा हो, एक कतरा भी नहीं गिरेगा। किसी फकीर की सोहबत में बैठे या किसी नबी की सोहबत में बैठे, नबूवत का दरवाजा बंद है, फकीरी क़यामत तक चलेगी। और बर्तन ऊंधा हो, एक बारिश का कतरा आके सोने वाला, इसे कुछ लोग कहते हैं रहमत उतर रही है। अरे नहीं, ये गफलत है। और ये उस बंदे का बहुत बड़ा घाटा है जो किसी फकीर के यहां आके सो जाता है। बड़ा घाटा है, बड़ा नुकसान है। अल्लाह इस घाटे से सबको बचाए। अभी देखें कितना खतरनाक घाटा है, अजाब और बलाओं के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई घाटा होगा? अजाब और बलाओं के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ, हम तैयार हैं, हमारे ऊपर अजाब, बलाएं, मुसीबतें, आफतें ऐसे टूटे जैसे बादल फट जाते हैं जितने लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह बचाएगा, लेकिन आपने तो हाथ खड़े कर दिए। ये उस बात की दलील है। मेरा जी कहता है कि आज हम सूरत कुरैश पढ़ें। क्या ख्याल है? यही जिक्र खास है, यही हमारा वजद और विश्राम है। सूरत कुरैश पढ़ें, और सूरत कुरैश पढ़ने जज्बों से, दिल से, गहराइयों से। फिर उसके बाद इसमें जात अल्लाह का ताकतवर विर्द क्यों करेंगे? ए मेरा अल्लाह, कलाम तेरा तासीर तेरी, नाम तेरा तासीर तेरी। हमने अपने खोखले दिल और खोखले लहजों के साथ पढ़ा है। अब इस पे कबूलियत की मोहर लगा दे। और अल्लाह को कैसे पढ़ेंगे? गौर से सुनना। आज जरा मैं अल्लाह को पढ़ने का, आज मैं अल्लाह को लफ्ज अल्लाह पढ़ने का जरा तरीका बताता हूं। गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना। बताऊं? तसव्वुर यह करें कि मेरे सामने सूरत कुरैश जो मैंने पढ़ी है एक डब्बे में बंद है, अब उसके ऊपर मोहर लगी है और अल्लाह का नाम उस पर मोहरें लगा रहा है। कबूलियत की, कबूलियत की, कबूलियत की। टक 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 होती है ना, बात चीजें ठक ठक होती हैं। अल्लाह का नाम इस जज्बे के साथ के सूरत कुरैश मैंने पढ़ी है। और जिनको सूरत कुरैश नहीं आती, जिनको सूरत कुरैश नहीं आती, वो क्या पढ़ें? हैं? बोले। सूरत कुरैश की इब्तिदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक तो नदामत करें, अल्लाह मैं सूरत कुरैश सीखूंगा, बूढ़ा हूं, अनपढ़ हूं, कोई भी हूं, सीखूंगा, वादा कर लें। पूरी दुनिया में जितने भी मुखलिसीन बैठे हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं सूरत कुरैश की नियत के, कि सूरत कुरैश से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूंकि पढ़ी जाती है, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली, आप सूरत कुरैश पढ़ूंगा इसके बाद। वो ये पढ़ते रहे, और जब अल्लाह पढ़ेंगे ना, उसको तस्वीर में लाएंगे कि मैं स्टैंप और मोहरें लगा रहा हूं। अल्लाह का नाम मोहरें लग रहा है, अल्लाह के नाम की वजह से मोहरें लग रही हैं, अल्लाह के नाम की वजह से स्टैंप लग रही हैं। और हम इससे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद शिफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अब दरूद पाक पढ़ लिया, अब हम बैठ के कुछ ऐलानात हैं थोड़े से, इनमें तवज्जो कर लीजिए, इनको तवज्जो से सुन लें ऐलानात को। एक तो हिज़्बुल बहर का चिल्ला इंशाअल्लाह सफर के महीने में, और दूसरा आइंदा से माह सफर में ही अय्याम 20 के यहाँ से इफ्तारी एहतमाम से कराई जाएगी, अय्याम 20 की। और सूरत फातिहा का अमल और नक्श यारे गार यारे मजार हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को करना ना भूलें। दरियाए नील का नक्श, अगर अपनी नस्लों में रिस्क दौलत बरकत के नील बहाना चाहते हैं, दरियाए नील, उसमें तवज्जो करें। और कभी भी अकेले ना आया करें तस्बीह खाने में, सखी कभी अकेला नहीं चलता, दूसरों को साथ लाया करें। कोई हमारी वजह से खैर का जरिया किसको मिल जाए, बरकत का जरिया मिल जाए। और तस्बीह खाने का चंदा हामीम ला युनसरून, मेरा मेरी नस्लों सारे निजाम की हिफाजत और फितनों को खत्म करने के लिए, या हफीजो या सलाम। सूरत तौबा की आखिरी दुआ 40 बार, और हर नमाज के बाद सूरत अल्हाकुम तकासुर, मेरा मेरी नस्लों का तसव्वुर। और ये अमल मुसलसल तवज्जो से करें। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 तस्बीह खाने को दाएं बाएं वुसअत देने के लिए पढ़ें। ईरान